آج ایک مسلمان سے اگر کہا جائے کہ بھائی یہ مودی کو کس طرح سے اس ملک سے ہٹایا جائے گا، ووٹ کے ذریعے سے. تمہارا ووٹ کتنا ہے؟ تم ہرا دو گے ان کو. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ اگر ایک گاؤں میں 300 مکان ہے مسلمانوں کا، وہ 3 پارٹیاں کرتے ہیں. 30 مکان ہے تو بھی وہ اتفاق نہیں رکھتے کہ سب مل جل کر رہیں گے، جو بھی پارٹی کریں گے ایک ہی پارٹی کریں گے. ایسا نظریہ کانسیپٹ مسلمانوں کا نہیں ہے، اور یہ اس کا فائدہ وہ لوٹتے ہیں دشمن. اور تم کہتے ہو کہ ہرا دو گے ووٹ میں. کیسے ہرا دو گے؟ پھر تمہارے پاس حل کیا ہے؟ حل سمادھا. کیا حل ہے؟ کیسے تم ان ظالموں سے بچو گے؟ سلوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ کسی مسلمان سے، پڑھے لکھے آدمی سے بھی پوچھو، صبح پوچھے گا کیا سلوشن ہے، کیا بولیں گے؟ وہ جو بولیں گے وہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ. جب یہ حالت پیدا ہو جائے اور ظالم بادشاہ تم پر مسلط ہو جائے تو تم ان ظالم بادشاہوں کو گالیاں مت دو. اپنے آپ کو ان کو گالیاں دینے میں، ان کی برائی بیان کرنے میں مشغول مت کرو. تم لوگ آپس میں ان کی برائی بیان کرنے میں مشغول مت ہو جاؤ، ان کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت ہو جاؤ، ان کو گالیاں دینے میں بھی تم مشغول مت ہو جاؤ. آج اسلام دشمن اگر یہ کوئی اس حدیث کو پڑھ لینا، اس کا دل ہل جائے گا کہ اسلام کتنا اچھی بات کہتا ہے، کتنا سچی بات کہتا ہے، کتنا حق بات اسلام کہتا ہے کہ تم ان کو گالیاں مت دو. گالیاں دینے سے تمہارا مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، تمہاری پریشانی کا حل سلوشن نہیں نکلے گا. کیا کرو گے؟ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. یہ تمہاری کالی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آیا ہے. یہ ظالم بادشاہ تم پر مسلط نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے تم پر مسلط کیا کیونکہ تم چھوٹے ظالم تھے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب ایمان والے چھوٹے ظالم ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان پر بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، ان کے ظلموں کا مزہ چکھانے کے لیے. تو تم چھوٹے ظالم تھے، تمہاری کالی کرتوتوں کے سبب، تمہاری بدعمالی کے سبب، تمہارے گناہوں کی سبب آج یہ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا گیا ہے. لہذا تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تم اپنی برائیوں سے رکو، اپنی برائیوں سے، گندگیوں سے، ظلم سے باز آؤ. جو گناہ تم کر رہے تھے، تمہاری قوم کر رہی تھی، تمہارا سماج کر رہا تھا، اس گناہ سے سماج کو رکنا چاہیے، قوم کو رکنا چاہیے، ہمیں آپ کو رکنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، دعائیں مانگو، آہذاری کرو، رو، اللہ سے بولو، سچی توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، تاکہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو، مہربان ہو جائے، تمہارے اوپر اللہ رحم اور کرم کا معاملہ کرے اور تمہیں معاف کر دے. وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. اللہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اگر یہ کرو گے
اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے, گناہوں سے باز آ جاؤ گے, گناہوں سے رک جاؤ گے, ظلم کو چھوڑ دو گے, شراب چھوڑ دو گے, زنا چھوڑ دو گے, اور جوا چھوڑ دو گے, کھلے عام ناانصافی چھوڑ دو گے, اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر تم آ جاؤ گے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے, اللہ کے گھر کو تم آباد کرو گے, تو اللہ پھر سے تمہیں آباد کر دے گا. کئی اکفیکم ملوککم, تاکہ تم یہ کام کرو. اگر اللہ کہتا ہے کہ میرا دل تم خوش کر دو گے تو میں تمہارے اوپر مہربان کر دوں گا, اور جن ظالموں کو میں نے تمہارے اوپر مسلط کیا تھا, جو کرسیاں میں نے انہیں دی تھی, ان کرسیوں سے ہٹانا اتارنا یہ میرے 1 منٹ کا کھیل ہے. اللہ کہتا ہے کہ جن کرسیوں پر میں نے ان کو بٹھایا ہے, میں نے بٹھایا ہے, تم ان کو اتار نہیں سکتے ہو, میں ہی اتار. تم مجھے خوش کر دو, میں انہیں اتار دوں گا. کئی اکفیکم, تم ان بادشاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے, میں ان سے مقابلہ کر لوں گا, میں ان کا سامنا کر لوں گا, میں ان کو کافی ہو جاؤں گا. لیکن تم ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. یہ اردو کا اصطلاح ہے, بال بیکا کرنا, آپ غلط مت سمجھیں. تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہو, لیکن میں اگر چاہوں گا تو منٹوں میں, سیکنڈوں میں ان کو, جن کو میں نے کرسیوں پر بیٹھایا تھا تمہیں مزہ چکھانے کے لیے, ان کو کرسی سے ہٹا دوں گا. کہ اکفیکم ملوککم. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ہمارے حضرت آ گئے ہیں, میں بات لمبی نہیں کروں گا, بات سوچنے کی ہے. رب راضی تو سب راضی. وہ مالک اگر ہم سے راضی ہو جائے تو یہ دنیا والے سب ہم سے راضی ہو جائیں گے. رب ناراض تو سب ناراض. مودی بھی ناراض, جوگی بھی ناراض, اور وہ امریکہ بھی ناراض, فرانس بھی ناراض, سب ناراض. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے, سینے میں ہاتھ رکھ کر بولیے کہ آج ہمارے گھروں میں دین ہے, ہمارے محلوں میں دین ہے, ہماری زندگی میں دین ہے. اگر نہیں ہے, اگر برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو ہم دور کریں, اپنی ذات سے بھی کریں, اپنے گھروں سے بھی کریں, اپنے سماج اور اپنے معاشرہ سے بھی کریں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ایک دینی معاشرہ, دینی فضا, اللہ کے گھر کو آباد کیجئے, دینی فضا قائم کیجئے, اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے, اللہ سے مدد مانگیے, اللہ سے مدد مانگیے. انشاءاللہ اللہ ہماری طرف سے کافی ہے. نہیں بات؟